ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں جب ٹھیک ہو گئے تھے؟ کہنے کہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. کہ اس پوچھ میں جو لذت تھی اس کا کچھ نہ پوچھو. تو جب آپ جنت میں بیٹھے ہوں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں، نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ کمائی، نہ بچوں کا غم، کوئی غم نہیں، اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ آپ کا نام لے کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا. ساری جنت، سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات، جو جنت کی نہروں کا پانی اٹھ اٹھ کے یوں اللہ کو سجدہ کرے گا. یوں ساری جنت، پرندے جھکے ہوئے، درخت جھکے ہوئے. انسان کہیں گے اللہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی تمہیں سجدہ کریں. کہا نہیں، تم مہمان ہو، مہمان کو نہیں تکلیف دی جاتی. وہ نمازیں دنیا میں تھی، اب چھٹی. وہ روزے دنیا میں تھے، اب چھٹی. وہ حج، زکات، تقوی، توکل دنیا میں، اب جاؤ تم مہمان، میں میزبان. آدمی نافرمانی اس لیے کرتا ہے نا کہ اپنی لذتیں پوری کرنا چاہتا. آ جاؤ، اب اللہ پوری کرے گا، لے لو ہمیشہ کے لیے. اللہ کی طرف لوٹ جاؤ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے. میں بھی، آپ بھی، سب توبہ کریں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت صرف کان پکڑ کے توبہ نہیں ہوتی، میری توبہ میری توبہ نہیں. یا اللہ آج تک جو تیری نافرمانی کی اس سے توبہ، تیرے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، بندوں کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ. دونوں ضروری ہیں. لوگوں کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی، اللہ کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی. نہ حقوق اللہ کی معافی، نہ حقوق العباد کی معافی ہے. یہ شیطان نے پتہ نہیں کیسے بات چلا. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لہذا ٹھیک ہے نماز چھوڑ دو. بھائی کلمہ توحید اللہ کا حق ہے. حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ معاف نہیں ہو سکتے. کلمہ توحید اللہ کا حق ہے. جو کلمہ پڑھ کے نہ مرا، چاہے سارے جہان کی خدمت کرتا ہوا، ہسپتال بناتا ہوا مر گیا، ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا. کیوں؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کا حق سب سے اوپر ہے. اور ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے گناہ کرتا ہوا مر گیا اور ایمان پہ مرا، تو ایک دن دوزخ میں سے سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا. کوئی ہلکا نہ سمجھیں، اللہ کا حق بھی بڑا ہے، بندوں کا حق بھی بڑا ہے. ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے. اب چاہے حقوق العباد معاف کر دے، چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے. اور جس کو چاہے پکڑ لے، کون روکنے والا ہے؟ ایک توبہ کرنی ہے، اور اگلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے نا، تو قریشی بننا ضروری نہیں ہے، پٹھان راجپوت جٹ بننا ضروری نہیں ہے، وزیر بادشاہ بننا ضروری نہیں، محمدی بننا ضروری ہے.